آداب عرض ہے۔ کراچی جناب کبھی حزب اختلاف کی سرگرمیوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن آج کی اپوزیشن آج کی حکومت کی طرح کراچی پر کم ہی توجہ دیتی ہے۔ جس طرح پاکستانی وزرائے اعظم کبھی کبھار کراچی کو چھو کر گزر جاتے ہیں اور یہاں ڈیرے ڈالنے سے حتیٰ کہ شب بصری سے گریز کرتے ہیں، اسی طرح حزب اختلاف کے اکثر رہنما بھی عموماً کراچی کا علامتی دورہ کرتے ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس میں نقصان کراچی کا نہیں ہے۔ اسلام آباد بے شک جو ہے وہ کیپٹل سٹی ہے، پر کراچی تمام تر امتیازی سلوک کے باوجود خاص الخاص اہمیت بھی رکھتا ہے اور حقیقی اعتبار سے اصل کیپٹل سٹی ہے۔ سرمایہ یعنی کہ کیپٹل کا مرکز آج بھی کراچی ہے، اسی لیے کراچی کو فائنینشیل کیپٹل کہتے ہیں۔ انڈسٹریل کیپٹل بھی کراچی ہے جناب۔ ملک کا سب سے بڑا ہیومن کیپٹل بھی جو ہے وہ کراچی میں آپ کو ملتا ہے۔ وفاق اور صوبے کو جو ہے سب سے زیادہ ٹیکس بھی جو ہے وہ کراچی دیتا ہے، اس لیے ٹیکس کیپٹل بھی کراچی ہوا۔ پورٹ کیپٹل بالکل کراچی ہے۔ پی آئی اے جو ہے اپنا ہیڈ کوارٹرز بے شک اسلام آباد جو ہے لے گئی ہے، لیکن پاکستان کا جو فطری ایویشن کا کیپٹل ہے وہ بھی جناب کراچی ہے۔ یہ فہرست جو ہے مزید طویل ہو سکتی ہے، لیکن آج موضوع گفتگو کراچی نہیں۔ کراچی کا تذکرہ تو یوں ہوا کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بالآخر یہ خیال آ ہی گیا کہ اس شہر ناپرسا میں بھی جمہوریت پسندوں کی ایک محفل سجائے، اور یہ محفل 17 مئی کی شام محمود مولوی صاحب کی رہائش گاہ پر سجی۔ فواد چودھری اور عمران اسماعیل تو اس کے میزبانوں میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے دیگر کئی ٹوٹے ہوئے ستارے بھی یہاں موجود تھے، جن میں عامر محمود کیانی بھی تھے اور سینٹ کے سابق کا جو ہیں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم صاحب بھی۔ ماضی کی تمام تحریک انصاف کے رہنما دباؤ کے تحت پارٹی چھوڑنے کے باوجود آج بھی عمران خان کے لیے دل میں جو ہے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان سے جو کہتے ہیں نا وابستگی کا دم بھی بھرتے ہیں۔ ویسے پی ٹی آئی کے بیرسٹر صاحب بھی وہاں پر ہمیں نظر آئے، لیکن انہوں نے اظہار خیال کرنے سے پرہیز کیا۔ عمران خان کے ماضی کے ساتھیوں میں سابق ایف بی آر کے چیئرمین شبر زیدی بھی مقررین میں شامل تھے۔ دیگر جو ہیں شرکائے جو تھے اور دیگر مہمان جو تھے، اس میں عوام پاکستان پارٹی کے مفتاح اسماعیل صاحب سر فہرست تھے۔ ان کے علاوہ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی، جمعیت علماء اسلام کے اسلم غوری، جی ڈی اے کے عرفان اللہ مروت جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ ان سمیت پھر اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی نمائندگی تھی، مہاجر رابطہ کونسل کی نمائندگی تھی، حتیٰ کہ متحدہ قومی موومنٹ کی نمائندگی بھی وہاں پر موجود تھی۔ ایم کیو ایم کی طرف سے وسیم اختر اور فیصل سبزواری جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے۔ نشست کا بنیادی مطالبہ جو متفقہ قرارداد یا اعلامیہ کی صورت میں سامنے آیا وہ قومی حکومت کے قیام کا تھا، جسے قابل عمل آپشن جو ہے قرار دیا گیا۔ قومی حکومت کا مطالبہ جو ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے مسلسل اٹھایا جا رہا ہے، جس کا جواز ایک طرف ملک میں جاری و ساری سیاسی مہاجرائی کو قرار دیا جاتا ہے، تو دوسری جانب شہباز حکومت کی امن و امان اور معیشت کی بحالی میں مکمل ناکامی کو جو ہے اس کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن یہ قومی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ اسے قائم کون کرے گا؟ کیا قومی حکومت کی جو ہے آئین پاکستان میں گنجائش موجود ہے؟ اور ایسی کسی حکومت کے قیام کی کوششوں پر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر فوجی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پر ممکنہ طور پر کہاں کھڑی ہوگی؟ ان سوالات پر میں ذرا آگے چل کر بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ متفقہ اعلامیہ ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی اہم ترین معاملات پر سرخ جھنڈی جو ہے لہرا رہی ہے، جو تحریک انصاف کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مطالبات میں سے ہیں، جن میں سب سے اہم جو ہے وہ بیمار سیاسی قیدیوں کو فوری طبی امداد پہنچانے کا ہے اور مذاکراتی عمل کو شروع کرنے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ مذاکرات کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا سیاسی تناؤ و کشیدگی میں کمی بہت ضروری ہے، جس کی ابتدا جو ہے وہ قیدیوں سے بہتر سلوک سے شروع ہوتی ہے، جس میں عمران خان سے جیل میں ملاقات پر پابندی کا خاتمہ، اور صرف انہیں ہی نہیں بلکہ دیگر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، بیمار رہنما ہیں، جس میں بشمول یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان کو فوری اور مناسب کہتے ہیں طبی امداد اور ان کی اسپتال منتقلی کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ وہ جو کمیٹی کی قرارداد یا اعلامیہ ہیں اس میں رہنماؤں کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن قرارداد کی اس ایک سطر سے واضح ہوتا ہے کہ اشارہ کس طرف ہے، اور جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جائز مطالبہ بھی ہے۔ اعلامیہ میں سب سے زیادہ جو توجہ جو ہے وہ ملکی معاشی حالت زار پر ہے، خصوصاً عام پاکستانی کی مشکلات پر، جس میں نہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مبالغہ آرائی ہے اور نہ ہی کوئی پروپیگنڈا، بلکہ پاکستان کی جو حقیقی صورتحال ہے یہ اس کی ترجمانی ہے۔ اعلامیہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے حکومتی پالیسی کو جو ہے پاکستانی عوام کے مفادات کے خلاف قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایران میں جنگ شروع ہونے کے بعد شہباز حکومت نے ریفائنریوں اور پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر موقع سے جو ہے انہوں نے کہتے ہیں نا اس کو ایکسپلائٹ کیا، اس پوری صورتحال کو، جس سے ان کمپنیز کو جو ہے بے تحاشا منافع پہنچا۔ اعلامیہ میں مطالبہ کیا گیا کہ تفتیشی ایجنسیاں ان کرپٹ فیصلوں کی چھان بین کریں
جو کہ مفادات کے ٹکراؤ کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ یعنی کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ جو فائدہ پہنچایا گیا یہ ایسے ہی نہیں پہنچا دیا گیا۔ پھر اعلامیے میں کہا گیا کہ جی آج پاکستانی عوام جو ہے خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول، سب سے مہنگا ڈیزل ہی نہیں بلکہ بجلی اور گیس بھی خرید رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں جو ہے 35% اور جو ہے وہ ٹیکس شامل ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18% جو ہے وہ ٹیکس شامل ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جی بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں ماضی کے کسی بھی دوسرے وزیر اعظم کے مقابلے میں قومی قرضوں میں سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ پاکستانیوں پر کسی بھی دوسرے وزیر اعظم سے زیادہ انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، اور پاکستانیوں کی حقیقی جو آمدنی ہے اس میں جو ہے کمی ہوئی ہے کس دور میں؟ شہباز شریف صاحب کے۔ غرض شہباز حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ ملک کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے اب تک جو ہیں وہ تباہ کن ثابت ہوئی ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جی اب یہ واضح ہے کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے دور میں معاشی ترقی، عوامی بہبود اور بااختیار مقامی حکومتیں جو ہیں ان کا قیام ناممکن ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خارجہ اور سیکورٹی پالیسیوں کی جو کامیابیاں اس کو جو ملی ہیں، اس کے جو ہے کہتے ہیں نا ان کامیابیوں کے اس کو ٹرانسفارم نہیں کر پا رہی ہے حکومت کہ عوام کو جو اس کے بدلے میں معاشی فائدہ پہنچایا جا سکے۔ شہباز حکومت اس سے بالکل قاصر رہی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جی جب تک بڑی آئینی اور ساختی یعنی کہ اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی جائیں گی، ملک اسی طرح لڑکھڑاتا رہے گا اور عوام جو ہیں وہ جبر کا شکار رہیں گے۔ اعلامیے کے مطابق ان اصلاحات میں بااختیار مقامی حکومتیں، چھوٹے صوبے، NFC کے فارمولے میں تبدیلی، ٹیکسوں اور حکومتی اخراجات میں کمی اور تمام صوبوں میں بے مثال بدعنوانی کے احتساب جو ہے وہ شامل ہے۔ اور ان اصلاحات کو جو ہے نافذ کرنے کے لیے قومی مکالمے اور مفاہمت کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں ایسی کہتے ہیں انتظامی اصلاحات لائی جا سکیں جو غیر جانبدارانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنا سکیں۔ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں شامل مطالبات یقیناً ملک کو درپیش مسائل کی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن ان کی راہ میں وہ اہم سوالات سامنے آتے ہیں جن کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا تھا، اور ان سوالوں میں 2 سوال جو ہیں بہت ہی اہم ہیں۔ قومی حکومت کا قیام کی راہ کیسے نکالی جائے اور قومی سطح پر مذاکرات ہوں تو کیسے ہوں؟ پہلی بات جس کا ادراک یقیناً فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور ان کے دیگر رفقا کو ہوگا، وہ یہ کہ جناب شہر شہر سیمینار منعقد کرنے کی ابتدا تو بہت اچھی ہے، لیکن قومی حکومت کے قیام کے لیے نہ حکومت پر اس سے کوئی دباؤ پڑتا ہے اور نہ اسٹیبلشمنٹ پر۔ ان پر دباؤ میں اضافہ کیسے ہوگا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے ایک وسیع جو ہے حزب اختلاف کا اتحاد جو ہے وہ یقیناً پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عوام کو متحرک کرنے کی باری آتی ہے۔ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ ایسے کسی اتحاد میں شامل ہوگی کہ جس میں کہتے ہیں نا جس کو انیشیٹ جو ہے وہ اس کمیٹی نے کیا ہو؟ یہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ٹیڑھا سوال ہے، کیونکہ جس طرح کے اختلافات ہیں تحریک انصاف کے ماضی کے اور حال کے ساتھیوں میں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو جو ہے وہ کامیاب ہو۔ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچیں اور ایک کہتے ہیں نا بڑے مقصد کے لیے ایک ہو جائیں، اور اس کے مجھے فی الحال کوئی نظر نہیں آتا کہ جو ہے کوئی انیشیٹو جو ہے وہ ہو رہا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعتیں باہر ہیں، ایک تو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو گئی، اس کے علاوہ جو جماعتیں باہر ہیں جیسے کہ جمیعت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، کیا وہ ایسے کسی کہتے ہیں نا وسیع اپوزیشن اتحاد میں شامل ہوں گے؟ یہ سوال بھی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ جو فواد چودھری صاحب کا عرصے سے کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہی اس وقت کہتے ہیں نا کسی ایسے اتحاد کی قیادت کر سکتے ہیں، لیکن انہیں منانے کا کام کون کرے گا؟ تحریک انصاف کے رہنما تو ملاقاتوں کے باوجود جو ہے مولانا کو متاثر کہتے ہیں نا کرنے میں ناکام رہے۔ مولانا کا شکوہ جو ہے بڑا بجا ہے۔ ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی 1-2 مرتبہ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ جی تحریک انصاف کی کمان کس کے ہاتھ میں ہے اور تحریک انصاف کے جو فیصلے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں کمیٹی کے اراکین بشمول فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمد علی درانی صاحب وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور دیگر نے کراچی میں مولانا سے جو ہے ملاقات بھی کی، اور یہ ملاقات جو ہے یہ جو سیمینار تھا اس سے 1 دن پہلے کی گئی۔ یہ ملاقات کتنی باور ثابت ہوتی ہے اور کیا تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم پر آتی ہیں، یہ دیکھنا ہے ابھی، اور اس کمیٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے۔ تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک وسیع تر جو ہے حزب اختلاف کا اتحاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ جی مذاکرات اگر ہوں تو کس سے ہوں؟ کہ فرض کریں کہ اس طرح کا آپ جو ہے کوئی حزب اختلاف کا اتحاد جو ہوتا ہے اس کی پوسچرنگ کی وجہ سے حکومت جو ہے ذرا دباؤ میں آتی ہے، یہ اتحاد جو ہے عوام کو جو ہے متحرک کر لیتا ہے، تو مذاکرات مگر ہوں تو کس سے ہوں؟ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں،
اور وہ کیا ایک بڑا سوال ہے اور ہم عرصے سے کریں کہ کیا وہ بامعنی مذاکرات چاہیں گے، ایسے مذاکرات چاہیں گے کہ جن سے ان کے اقتدار جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے، عمران خان کو یا تحریک انصاف کو جو ہے سسٹم میں سانس لینے کی جگہ ملے؟ یہ بڑے کلیدی سوالات ہیں، اور جس طرح کی پولیٹکنگ ہوتی ہے ملک میں، اس سے نہیں لگتا کہ جو ہے پیپلز پارٹی یا وہ جو ہے نون لیگ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ایسی کسی بھی قسم کی جگہ دینے پہ تیار ہوگی۔ ان کا مفاد تو یہ کہ جی پی ٹی آئی جو ہے، کیونکہ اس وقت ملک کی ایک مقبول جماعت ہے، اس کو سسٹم سے باہر رکھا جائے، اور ظاہر ہے کہ نہ ایک تو پی ٹی آئی اور پھر جن اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ایسی تمام اصلاحات کی جن سے کہتے ہیں نا کہ ان دونوں پارٹیوں کی اور ان دو پارٹیوں کی ان پہ جو حاوی دو خاندان ہیں، ان کی گرفت ان پہ اگر کمزور ہوگی تو یہ لوگ کیسے اس چیز کو برداشت کریں گے؟ غالباً نہیں، بلکہ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ویسی ہی خواہش ہے کہ جی تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، یہ بالکل ویسی ہی خواہش ہے کہ جیسے ہمارے کہتے ہیں پرخلوص قسم کے مسلمان کرتے ہیں نا کہ جی نیل کے ساحل سے لے کر تابا خا کے کاشگر مسلمان ایک ہو جائیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جی تمام سیاسی قوتیں جن کے مفادات کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے، جو مطلب ہے جن کے ایک ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت تلخیاں رہی ہیں، وہ جو ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک کوئی فیئر قسم کی ڈیل کر سکیں۔ اس کے لیے مطلب ہے سننے میں تجویز بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن عمل کرنے میں یہ مجھے کہتے ہیں نا پریکٹیکل نہیں نظر آتی ہے۔ پھر اہم بات ایک اور ہے کہ اگر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ جگہ نہیں دیتے اور وہ صرف کہتے ہیں مذاکرات برائے مذاکرات کرتے ہیں، اور وہ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک دو بار اس طرح کی ایکسرسائز ہوئی اور اس میں صرف جو ہے وقت کا ضیاع ہوا، تو پھر کیا صورت ہوگی کہ اگر متحرک ہوتی ہے عوام، متحرک ہوتی ہے آپ کی خدا آپ کا بھلا کرے حزب اختلاف، تو پھر اصل جو ایک عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو، مگر اس وقت مسئلہ یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بظاہر جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پس پردہ رابطے ہوتے بھی ہیں، ہو بھی رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح کے اوپر ہو سکتا ہے کہ گفتگو بھی ہو رہی ہو، تو یہ کچھ قیاس آرائیاں ہیں، کچھ اطلاعات ہیں، لیکن فارملی جو ہے ابھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو جو ہے ایک اپنا بفر بنایا ہوا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو آپ کیسے قائل کریں گے؟ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بعض لوگوں کو یہ ہے کہ جی سڑکوں پہ موبلائزیشن ہو، لیکن کسی بھی ملک کے لیے، پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کنٹرڈکشنز بہت بڑے ہیں، تضادات بہت بڑے ہیں، وہاں پہ سڑکوں پہ اگر فیصلے ہونے لگے تو مناسب نہیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی متحدہ محاذ بن جاتا ہے اپوزیشن کا، تو یہ فیصلے جو ہیں بجائے اس کے کہ سڑکوں پر ہوں، عوامی مطلب ہے کہ لوگ نکلیں، اور آپ کو پتہ ہے کنٹرڈکشنز ہماری یہاں بہت ہیں، اس تحریک کو کہیں بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ ادراک کریں جو ہمارے کہتے ہیں نا کہ فیصلہ ساز ہیں، جو صاحبان اختیار اور اقتدار ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ جناب کیوں نہ ہم ایک مطلب ہے کہ گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کریں اور تلخیوں کو اتنا نہ بڑھنے دیں، کیونکہ ایک حد تک آپ گرفت جو ہے مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اپوزیشن تو وہ ہے کہ جو سسٹم کے اندر ہے، جیسے کہ تحریک انصاف ہے، عوام پاکستان پارٹی اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جس میں کہ کمیٹی بھی آ جاتی ہے، لیکن ایک حزب اختلاف سسٹم سے باہر ہے، وہ کہ جو بندوق اٹھا کر بلوچستان میں پہاڑوں پر ہے، وہ جو کہ ٹی ٹی پی کی صورت میں جو ہے مطلب ہے معصوم جانوں سے کھیل رہی ہے، خودکش حملے کر رہی ہے، تو ہماری یہاں اس طرح کی بھی جو ہے حزب اختلاف ہے جو کہ سسٹم سے باہر ہے، جو سسٹم کو قبول نہیں کرتی۔ تو جو لوگ کم از کم سسٹم کو مانتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ کے پی میں ہیں، چاہے وہ مرکزی دھارے کی سیاست میں ہیں، انہیں کم از کم جو ہے مل بیٹھنا ہوگا تاکہ وہ سسٹم کو جو ہے دوام دے سکیں، اس کی جو ہے کمزوریوں کو ان کو دور کر سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے قائل کرنا پڑے گا، انہیں اس بات کے لیے قائل کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے غیر مقبول جماعتوں کا اور کچھ خاندانوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف مطلب ہے کہ خلیج بڑھ رہی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ مطلب ہے ایک اس ملک کے کنٹرڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے، تو انہیں قائل کرنا پڑے گا کہ جناب ان کی جگہ جو اگر فوج کے اتحادی ہوں وہ صاف ستھری قیادت کیوں نہ ہوں، اور ایسی قیادت کیوں نہ ہو کہ جو غیر متنازع ہو، تاکہ جو ایک فرکشن کی نوعیت ہے، جو آنچ ہے، اس کو کم کیا جا سکے۔ اور اس میں یقیناً تحریک انصاف میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو مطلب ہے آگے آ کر اس کام میں مدد کر سکیں، عمران خان صاحب کو قائل کیا جا سکے۔ اسی طرح وہ بہت ساری سیاسی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام ہو گئی، عوام پاکستان پارٹی ہو گئی، اور جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں مرکزی دھارے کی وہ ہو گئیں، اور دیگر جماعتیں اور جو افراد ہیں ان کو جو ہے قائل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کہتے ہیں نا ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جو انہوں نے ایک بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اپنے سر پہ، تو وہ بوجھ میں بھی ان کے کچھ کمی آئے۔ یعنی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایک کڑوی گولی نگلنی پڑے گی کہ تحریک انصاف کو
سیاسی جگہ دے، پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ اس کو فراہم کرے۔ اسی طرح تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی کڑوی گولی نگلنی پڑے گی کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ مائی وے اور ہائی وے، آپ کو بھی کہیں نہ کہیں مفاہمت کرنی پڑے گی، اور ایک براڈر کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے اندر، ایک قومی مفاد کے اندر جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو تاکہ اس ملک میں سیاست کرنے کی جگہ بچے۔ ظاہر کوئی آسان چیز نہیں ہے، پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ جی خلیج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن جو کہتے ہیں، میں پھر دہراؤں گا کہ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی عملی قدم اٹھایا جائے، کیونکہ جس طرح سے اس وقت ملک میں تضادات بڑھ رہے ہیں، مطلب ہے عوام بہت زیادہ غصے میں، مہنگائی نے ان کو پیس کے رکھ دیا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے انتہا پسند قوتیں آج بھی کہیں نہ کہیں اٹھا رہی ہیں، کل کو اور زیادہ اٹھا پائیں گی۔ اس لیے آپ کو ایسی قیادت کو سامنے لانا پڑے گا کہ جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس کی کوئی لیجیٹیمیسی کو چیلنج نہ کرتا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جلتے توے پہ بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جی 2024 کے انتخابات میں واقعی نون لیگ جو ہے جیت کر آئی تھی، تو لوگ اس کو مان لیں، وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ مریم صاحبہ ہار گئی تھی، انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی سیٹ خود ہار گئے تھے، تو جب یہ صورتحال ہو اور ان کے بڑے بڑے اسٹالورٹس ہار گئے تھے، ٹھیک ہے کہتے ہیں نا 18 کے انتخابات پہ بھی سوالیہ نشان ہے، لیکن وہاں پہ چلیں کہہ دیتے کہ گھوڑے کی 3 ٹانگیں تھیں تو ایک ٹانگ لگا دی گئی۔ یہاں پر تو مطلب ہے گھوڑا ایک ٹانگ کا ہے، یہاں پہ 17 سیٹس پہ 24 سیٹ پہ آپ لوگوں نے حکومت بنوا دی ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے۔ اس کو مطلب ہے جو این جی اوز کی رپورٹس ہیں، اس کو پوری کہتے ہیں نا کہ جو ان کے حتیٰ کہ اتحادی انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ جناب کتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ چلیں اگر فرض کریں کہ ٹھیک ہے یہ حکومت آ جاتی اور یہ مطلب ہے پاکستان کی معیشت کو اچھی طرح ہینڈل کر لیتی، یہ پاکستان سے دہشت گردی کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ افریت ہے اس کو ذرا قابو کر لیتی، لیکن یہ ان محاذوں پہ بھی ناکام ہے، یہ ملک کی سیاسی حدت میں بھی جو ہے کمی کرنے میں ناکام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب بہت زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اوپر جو ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ان 2 بڑی سیاسی جماعتوں کا، 2 خاندانوں کا، جن کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ ملک کے نوجوانوں کے اندر، پڑھے لکھے پاکستان میں کم سے کم ہو رہی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی 18 برس سے جو ہے وہ سندھ میں حکمران ہے، دیہی سندھ کی آپ حالت دیکھ لیں، شہری سندھ کی حالت دیکھ لیں، آ کر وہ خود دورہ کر لیں، ان کو خیر ہمیں ان کو دورہ کروانے کی کیا ضرورت ہے، جو فیصلہ ساز انہیں پتہ ہے صورتحال کا۔ اسی طرح سب کو پتہ ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ نے ان کے دور حکومت میں پنجاب میں کسانوں کے ساتھ کیا ہوا، پنجاب میں جو بیچارے پتھارے دار ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں مڈل کلاس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پنجاب کے اندر جو ہے جو پیسہ لاہور میں خرچ ہو رہا ہے کیا وہ چھوٹے شہروں میں بھی اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ جو ایک آپ کو ایک انیکویلٹی نظر آتی ہے، اس کا سب کو احساس ہے۔ ساؤتھ پنجاب بہت دکھی ہے، اور صرف ساؤتھ پنجابی کی بات نہیں، میں تو کہوں گا لاہور کے اندر کہ جن کے آپ دکانیں توڑ رہے ہیں، جن کے ٹھیلوں کو آپ برباد کر رہے ہیں، تو وہ کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ جن کے آپ انکروچمنٹ کہہ کے جن کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ وہ بھی پاکستانی ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ کہ جی 21ویں صدی کے پاکستانی جو ہیں وہ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ صرف 2 ہی خاندان، زرداری خاندان اور شریف خاندان، ان کو اس ملک میں حکمرانی کا حق ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پھر وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی حلقے کی سطح کے اوپر، جس کو کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس کہتے ہیں، اس میں چند درجن چند 100 خاندان ہیں، ان کو صرف کیا جو ہے الیکٹ ہونے کا حق ہے؟ تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو کیا 21ویں صدی کے پاکستان میں بھی ڈائنسٹک موروثی سیاست ہی کو چلنا ہے؟ کیا پاکستانی جو ہیں وہ غلام ابن غلام ابن غلام ہے کہ انہیں جناب ان کے لیے کوئی یہ ملک راجواڑہ ہے کہ وہاں پر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کے آگے سجدہ ریز ہونا ضروری ہے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ راجکماری بن کے گھوم رہی ہوں؟ تو میرے خیال میں یہ 21 سینچری کا پاکستان ان چیزوں کو قبول نہیں کرے گا، اور جتنا جلدی جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی الائن ہو ان معاملات کے اوپر، ٹھیک ہے بعض مجبوریوں کے تحت انہوں نے ان کو موقع ان کو دینا پڑا، لیکن ضروری نہیں کہ مطلب ہے کہ انہی کے اوپر ہمیشہ بھروسہ کیا جائے۔ سب سے زیادہ جو ہے بھروسہ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ عوام پر ہے۔ اگر آپ عوام کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے جو ہیں وہ چن سکیں، تو پاکستان جو ہے اس کو آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا۔ سمجھنا یہ چاہیے ہمارے فیصلہ سازوں کو کہ یہ جو بڑے بڑے خاندان آپ کو نظر آتے ہیں، یہ لوگ اپنی شیلف لائف پوری کر چکے ہیں۔ یہ لوگ 80 کی دہائی میں بھی پاکستان پہ حکمران تھے، 90 میں بھی تھے، 2010 کے بعد بھی تھے، لیکن ان لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ جو لوگ پارٹ آف دا پرابلم ہیں وہ پارٹ آف دا سلوشن نہیں بن سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے، ان کے سامنے جو ہے کہتے ہیں حالات بہت پیچیدہ ہیں، تو ان کا ایک ٹاسک یہ ہے کہ جی حزب اختلاف کو متحد کریں،
اور جو ان کے دل میں خواہش ہے کہ جی تمام مسلمان بیٹھ کے گفتگو کرنے لگیں، تو یہ خواہش نہیں ہو سکتی. کچھ فرق کرنا پڑے گا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں گے کہ اس جو آپ ریفارمز چاہتے ہیں اس کی راہ میں سب سے بڑی کہتے ہیں نا وہ ایک دیوار ہیں، ان سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اور پھر جو اصل اس ملک میں طاقت ہے ان کو قائل کرنا پڑے گا کہ جناب وہ مذاکرات میں آئیں، وہ بیٹھیں، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک راستے کا تعین کریں اور ملک کو جو ہے وہ فری فیئر الیکشنز کی طرف لے کے جائیں. آخری جو ہے فیصلہ جو ہے وہ عوامی کرتے ہیں، اور اس ملک کے ہیرو جو ہیں کہتے ہیں نا حقیقی معنوں میں وہ عوامی ہیں. وہ کوئی خاندان نہیں ہے، وہ کوئی فرد نہیں ہے، بلکہ عوام ہے. عوام کی ایک مشترکہ دانش ہے، ان کی اپنی طاقت ہے. جب تک اس پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا پاکستان کو آگے بڑھنے کی راہ نہیں ملے گی. عامر صاحب کو اجازت، خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.